یہاں جو میڈیا کے دوست موجود ہیں اور ہماری مرکزی کمیٹی اور دیگر شعبوں کے اراکین، ایم این ایز، ایم پی اے، سینیٹرز بھی ایک اچھی تعداد میں یہاں موجود ہیں، اور شہر کے عمائدین اور تاجر اور کاروباری برادری سے بھی مجھے بہت ساری یہاں چہرے نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ ہمارے اس اہم شیڈو بجٹ پریزنٹیشن کی پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شریک ہوئے ہیں۔ خالد بھائی نے میرے خیال میں ایک سما بنا دیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا بنیادی نظریہ اور نظم العین کیا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پوری قوم کا حوصلہ بہت بلند ہے، اور حالیہ پاکستان بھارت جنگ میں جو تاریخی کامیابی حاصل ہوئی ہے، جس طرح پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح پاکستان کی حکومت کے ساتھ اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور افواج پاکستان نے جس طرح ملک کی بقا اور سلامتی اور آزادی اور خود مختاری کا دفاع کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پوری دنیا میں ایک ایسی دھاک بیٹھی ہے کہ پوری دنیا میں ہمارے عزت اور وقار کو جس طرح بحال کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور ہمارا گرین پاسپورٹ اب آپ کسی بھی ایئرپورٹ پہ جائیں، اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ لوگ اسے دوبارہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی نعمت ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے عوام اور ہماری قوم کو حاصل ہوئی ہے، ایک تاریخی کامیابی اور ایک تاریخی موقع ہے۔ تو اس موقع کو اب ہمیں ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ کامیابی حاصل کرنا جہاں ایک مشکل کام ہوتا ہے، وہاں اس کامیابی کو قائم رکھنا، برقرار رکھنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ تو ہمارے پالیسی ساز اداروں کو، ہماری حکومت کو اور ہمارے عوام کو، ہم سب کو یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ کامیابی تو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، پوری دنیا میں ایک ہمارا عزت اور وقار بحال ہوا، قائم ہوا ہے، لیکن اب اسے قائم و دائم رکھنا، اسے برقرار رکھنا، تو اسے قائم و دائم رکھنے کے لیے، اسے برقرار رکھنے کے لیے ہم نے اپنی جانب سے کوشش کی، اور اس مرتبہ یہ جو شیڈو بجٹ ہے سال 2025-2026 کے لیے جو ہم نے دیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ 10 جون کو وفاقی حکومت کی طرف سے وزیر خزانہ جناب اورنگزیب جب اس اپنا بجٹ پیش کریں گے وفاقی حکومت کا، تو اس میں ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے ہم نے جو حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان، اور جیسا کہ خالد بھائی نے کہا، ان کے وزراء کی ٹیم کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں بھی ایک تجاویز اور مطالبات پر مبنی ایجنڈا دیا، اور یہ بجٹ بھی ہم نے ان کی خدمت میں پہلے پیش کر دیا، جسے آج عوام کے لیے آپ کے ذریعے سے ہم یہاں پیش کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کا موقع بھی ہے، کل جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ مویشیوں کی اپنے اپنی بساط کے مطابق لوگ قربانی بھی کریں گے۔ تو ہم نے یہ کہا ہے اس بجٹ میں، اور یہ جو وزیر اعظم کو ایجنڈا دیا ہے، کہ عوام نے بہت قربانی دی ہے اس ملک کو قائم و دائم رکھنے کے لیے، جمہوریت کی مضبوطی، استحکام، ملک کی بقا، سلامتی، تعمیر، ترقی کے لیے، اور اب جو ہے وہ بہت زیادہ گائے اور بکرے عوام نے کاٹ لیے ہیں۔ اب ہمارے حکمرانوں کو، ہماری اشرافیہ کو بھی یہ عید الاضحیٰ کا موقع، یہ عیدی ہے، یہ ہم نے ایک تحفہ بھی دیا ہے عوام کو۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ اب کچھ جو ہے وہ حکمرانوں کو، اشرافیہ کو بھی قربانی دینی چاہیے۔ یہ قربانی کا مہینہ ہے، قربانی کا موقع ہے، تو کچھ انہیں بھی اپنے حصے سے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں کچھ اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اور اسی کے لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ اب یہ سفر جو شروع ہو رہا ہے، یہ وار ٹو ویلفیئر ہے، وار ہو گئی، اب ویلفیئر کی طرف جانا ہے۔ آزادی اور خود مختاری کا دفاع کیا گیا، اب عوام کے دلوں کو جیتنا ہے۔ پھر ٹیکس زدہ معیشت سے ایک ترقی زدہ معیشت کی طرف سفر کرنا ہے، اور یہ ٹیکس زدہ معیشت ہمیشہ ترقی کو روکتی ہے۔ غیر ضروری ٹیکسوں کا بوجھ اگر عوام پر ہو، اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار ہو، سیلز ٹیکس پر سیلز ٹیکس،
ہر اشیاء خرد و نوش پر، اشیاء ضرورت پر لگا دیا جائے، کہیں 17% ہے، کہیں 19% ہے، یہاں تک کہ 27% بھی ہے، تو اس کی شرح کو بتدریج کم کر کے بتدریج چند سالوں میں 17% سے 15%، 15 سے 13% لانا چاہیے۔ اور اس طرح یہ جو آپ نے بیک ڈراپ بھی دیکھا ہے، تو ہم نے اس میں یہ کہا ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 58% یا 60% انڈائریکٹ ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس، کسٹمز ڈیوٹی، ایکسائز ڈیوٹی، یہ ساری چیزیں، پیٹرولیم لیوی جو کہ بھتہ ہے، جو کہ سراسر عوام کے ساتھ ایک ظلم ہے، ناانصافی ہے، انہیں کم ہونا چاہیے، انہیں ختم کیا جانا چاہیے۔ اور اس کی جگہ جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے جو کہ لوگوں کی آمدنی پر ہونا چاہیے، جیسا کہ آئین میں بھی کہا گیا کہ ایوری ٹیکسیبل انکم مسٹ بی ٹیکسڈ، لیکن اس میں ایک استثناء دیا گیا اشرافیہ کو، ایکسیپٹ فار ایگریکلچر، زراعت جو کہ 23% معیشت میں حصہ ڈالتی ہے، لیکن ٹیکس میں اس کا کنٹریبیوشن 1% ہے۔ یہ سراسر ظلم ہے، ناانصافی ہے، تنخواہ دار طبقے کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، عام عوام کے ساتھ۔ تو اسے کسی طرح ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ٹیکس اصلاحات کی بات ہوتی ہے، جو FBR میں اصلاحات کی بات ہوتی ہے، جو ڈیجیٹلائزیشن کی بات ہوتی ہے، تو اس میں اب معیشت کے وہ شعبے جن پر کوئی ڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہے، اور صرف ڈائریکٹ ٹیکس جو کہ میں نے کہا کہ 58% جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے جو عوام پر لگ رہا ہے، اور ڈائریکٹ ٹیکس صرف 40% ہے۔ تو اب اشرافیہ کے معیشت کے وہ شعبے جہاں یہ ٹیکس نہیں لگتا، یہ ٹیکس لگنا چاہیے، ہر طرح کی قابل ٹیکس آمدنی پر ٹیکس لگنا چاہیے۔ تو ہم نے جو پروپوزل دیا اور جس طرح آمدنی کی بنیاد کو وسیع کیا، تو ہم نے پائی چارٹ بنا کر یہ کہا ہے کہ اب 50% انڈائریکٹ ٹیکس ہونا چاہیے، اسے کم کرنا چاہیے 60% سے، اور جو براہ راست اور جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ 50% ہو جانا چاہیے، 48 سے 50% ہم نے یہ کہا ہے، اس کی شرح میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اس طرح جو ہے وہ تھوڑا سا لوگوں کو موقع ملے گا کہ وہ اپنی آمدنی میں سے کچھ آمدنی بچائیں، اپنے اخراجات کو آسانی سے پورا کریں، اور جو بچت ہے اس سے پھر سرمایہ کاری کا عمل بڑھے، انویسٹمنٹ بڑھنی چاہیے، پرو گروتھ بجٹ ہونا چاہیے، پرو پور، عوام دوست، غریب دوست بجٹ بننا چاہیے، مڈل کلاس تنخواہ دار طبقے کو اب ریلیف ملنی چاہیے۔ تو ہم نے جو انٹرونشن کی ہے، جو اس میں اس کی طرف آتا ہوں، صرف اشرافیہ کو زر تلافی دے کر، ایگزمپشن دے کر، استثناء دے کر اس ملک کی معیشت کو مضبوط نہیں کیا جا سکتا اب، اور صرف غریبوں پر ٹیکس لگا کر اس ملک کی معیشت کو مضبوط نہیں کیا جا سکتا۔ اب تھوڑا سا اسے بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، تب کہیں جا کر یہ جو جنگ جیتی ہے عوام کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے، عوام کو عزت کے ساتھ سر اٹھا کر چلنے کا موقع دیا جا سکتا ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس کی بنیاد کو وسیع کیا جائے اور انڈائریکٹ ٹیکس کی بنیاد کو، بیس کو تھوڑا سا کم کیا جائے، سیلز ٹیکس کی شرح کو کم کیا جائے۔ بجلی، تیل، گیس کی قیمتوں کو کم کرنے کا آسان فارمولہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس کی بیس کو بڑھائیں، اور بجلی، تیل، گیس پر کم از کم سیلز ٹیکس کو ختم کر دیں۔ بجلی، تیل، گیس کے نرخ کم ہو جائیں گے، قیمتیں کم ہو جائیں گی اگر سیلز ٹیکس مکمل طور پر ان پر ختم کر دیا جائے۔ اگر چلیں ختم نہیں کرتے تو اس کی شرح کو بھی بتدریج کم کیا جائے۔ آسان فارمولہ ہے کہ نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری، اور رنگ چوکھا کیسے ہوگا کہ آپ گیس، بجلی، تیل پر ٹیکسوں کی شرح کو کم کریں یا سیلز ٹیکس کو ختم کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بھتہ ہے پیٹرولیم لیوی کا، 1300 ارب روپے پیٹرولیم لیوی سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ کوئی 13-14 ہزار کا جو بجٹ ہے، جو آمدنی، جو ٹیکس کا جو پول ہے، اب اس مرتبہ اسے بڑھا کر 19,000 کے قریب کیا جائے گا یا 18,000 کے قریب کیا جائے گا۔
تو ہم نے یہ کہا کہ 1300 ارب کی جو پیٹرولیم لیوی ہے اسے 33% اسے بھی کم کرے، اور ہم نے 900 ارب، ہم نے نہیں کہا یکسر ختم کر دے، آپ کا انحصار ہے آپ لیں۔ آئی ایم ایف بھی آ کر آپ کو یہی کہتا ہے کہ غریبوں پر ٹیکس ڈالیں، مڈل کلاس پہ ٹیکس ڈالیں، متوسط طبقے پر۔ وہ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالیں۔ ہم نے کہا کہ تنخواہ دار طبقے کو اب جینے کا موقع دیں، غریبوں کو جینے کا موقع دیں، اور جو مڈل کلاس متوسط طبقہ ہے اسے بھی سر اٹھا کر چلنے کا موقع دیں۔ تو ان پر انڈائریکٹ ٹیکسوں کو کم کریں، تیل، بجلی، گیس کے نرخوں کو کم کریں، ان پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم کریں، اور سب سے آخر میں یہ کہ پیٹرولیم لیوی کا جو بھتہ ہے 1300 ارب کا، اسے 33% کم از کم کریں۔ تو یہ بنیادی طور پر، لیکن اس کے باوجود بھی محاصل یا ٹیکس آپ کے کم نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے، میں اس پہ ٹیبل پر آؤں گا، لیکن میں یہ بتا دوں کہ لوگوں کو بوجھ بنانے، بوجھ سمجھنے کی بجائے انہیں اثاثہ سمجھیں، عوام کے طبقوں میں سرمایہ کاری کریں، انہیں ہنر سکھائیں، انہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا موقع دیں۔ یہ ڈگریاں لے کر شاید میرے خیال میں ہمارے لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ 2035 تک ڈگریاں ماسٹرز کی، شاید پی ایچ ڈی کی، ایم فل کی، یہ سب فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ جنہوں نے میٹرک کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اگر وہ ہنرمند بچے ہیں اور انہیں اگر تربیت دے دی گئی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، انہیں اگر آپ نے مہارت دے دی ویب 3 میں، میٹاورس میں، بلاک چین میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر مستقبل ان کا ہے، پھر معیشت ان کی ہے، پھر دنیا پہ وہ حکمرانی کریں گے۔ تو میرے خیال میں ہمیں بھی، اور خاص طور پر ہمارے اسی گورنر ہاؤس میں جہاں آج ہم یہ شیڈو بجٹ پریزنٹ کر رہے ہیں، اگر آپ غور کریں تو 50,000 بچوں کو پوری دنیا میں ایک وقت میں انہیں آئی ٹی کی جو اعلیٰ تعلیم یا ایڈوانس تعلیم شاید دنیا میں ایک وقت میں ایک ساتھ 50,000 بچوں کو نہیں دی جا رہی۔ یہی تو وہ راستہ ہے کہ جس سے ہم خود انحصاری کی طرف جائیں گے، خود کفالت کی طرف جائیں گے۔ ہماری یہ نوجوان جب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو پاکستان بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا، آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آئی ایم ایف کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ کراچی مانیٹری فنڈ اور اس کے یہ 50,000 بچے اور پھر اگلے 50,000 بچے، یہ 1,00,000 بچے جب اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، خلیجی ممالک کے ویزے ان کے لیے تیار ہیں، جب یہ وہاں پر جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اولاً ابتداً $1 ارب کا زر ترسیل بھیجیں گے ہمیں، اور انشاءاللہ 3 سالوں کے اندر یہ $6 ارب کا زر ترسیل ہوگا۔ اسی لیے ہم نے سب سے زیادہ انٹرونشن یہ کہی ہے کہ تھوڑا سا آپ جو ہے وہ $1 ارب ڈال دیں آئی ٹی کے اندر اللہ کا نام لے کر اس مرتبہ، اور اگلے چند سالوں میں $6 ارب یعنی $3 ارب کا اس وقت ہماری ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی۔ انشاءاللہ ہم اگلے سال سے شروع کر کے آئندہ 2-3 سالوں میں اسے $10 ارب تک لے جا سکتے ہیں، اور زر ترسیل جو لوگوں کا جو ایکسپورٹ ہم کریں گے آئی ٹی وہ $10 ارب کی ہوگی، اور جو زر ترسیل ہے وہ $6 ارب کا ہوگا۔ تو اس کے بعد بتائیے کہ پھر ہم کیا کسی کے غلام ہوں گے، کسی کی محتاجی کریں گے؟ یہ آسان حل ہے، جو ڈویبل ہے، جو پریکٹیکل ہے، جو ممکن ہے۔ یہ ہم نے ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں دی ہیں کہ اب فسکل ساورینٹی کی، خود مختاری کی، مالی معاشی آزادی اور خود مختاری کی بات کرنی، صحیح معنوں میں پاکستان کو خود مختار بنانا ہے، لوگوں کو اپنا اثاثہ بنانا ہے، انہیں بوجھ نہیں بنانا ہے، ڈائریکٹ ٹیکس کی بنیاد کو وسیع کرنا، انڈائریکٹ کی بیس کو کم کرنا ہے، اب جو استثناء ہے اشرافیہ کو حاصل وہ بھی ختم کرنا ہے۔ اب آئیں، ہم نے کیا کامن مین کو ریلیف دینے کی بات کی ہے۔ یہ بجٹ تو ہے پھر بھی تھوڑا ثقیل ہے، ضخیم ہے، ہم نے اس کا ایک بریف بھی آپ کو دیا ہے جس میں کامن مین کو کم سے کم تنخواہ ایک عام آدمی اور مزدور کی 40,000 ہونی چاہیے، یہ ہم نے
مطالبہ کیا, تجویز دی, اور اگر ہم شیڈو گورنمنٹ ہے اور ہم حکومت ہے تو ہم یہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ٹیکس فری انکم تھریشولڈ, تنخواہ دار طبقے پر 6 لاکھ روپے کی آمدنی سالانہ پر ٹیکس ہے. ہم نے کہا کم از کم اسے 15 لاکھ نہ تو کم از کم 12 لاکھ تک اسے لے جائیں, اس کی سیلنگ کو بڑھائیں تاکہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملنا چاہیے. اس کی جو انکم ٹیکس کی سیلنگ ہے اس کو بڑھنا چاہیے, 6 لاکھ نہیں بلکہ 15 لاکھ تک جو ہے وہ اسے استثنا ہونا چاہیے. 15 لاکھ سے اوپر آمدنی ہو ضرور اس سے آپ انکم ٹیکس لے لیں. اسی طرح بجلی کے بل میں کمی کس طرح ہوگی؟ ایک تو سیلز ٹیکس کی شرح کو کم کر کے, وہ میں نے بتایا. پھر آئی پی پیز کو انگیج کر کے, پہلے انگیج کیا تو 7.5 روپے کی, یہ بھی خالد مقبول صدیقی بھائی اور یہ MKM کے مصطفیٰ کمال بھائی, فاروق ستار بھائی اور باقی امین بھائی, پوری ٹیم نے اس میں بڑا کام کیا. نسرین جلیل باجی نے بھی یہ پورے بجٹ میں ایک بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے. کئی سٹنگز ہماری کرائی ہیں مختلف معاشی جو ماہرین ہیں ان کے ساتھ. اس میں مسعود صاحب, پورا نام کیا؟ ظفر مسعود صاحب, جو وہ پلین کریش میں سروائیو کیے تھے, ایک آدمی, PIA پنجاب بینک کے جو صدر ہیں, ان کو بلا کے بریفنگ دی. شبر زیدی صاحب کے ساتھ ہم کئی مرتبہ ملے ہیں, اسی طرح اور لوگوں نے, اور ان سب کی مشاورت سے ہم نے, اور پھر ٹریڈ باڈیز ہیں 250 کے قریب, تو ان کے نمائندوں سے بھی ہم نے ملاقاتیں کی ہیں اور ان کی بھی اس میں رائے کو, ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تاجر باڈی, صنعت کار جو انجمن ہیں, ان سب کے ساتھ. سعید شفیق موجود نہیں اس وقت ہمارے ساتھ, میرے بزنس فورم کے عاصم اعزاز بھائی ہیں, مجاہد رسول بھائی, یہ ہمارے جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ہے اس فورم کے, شہروز ہیں جنرل سیکریٹری, اور شہروز یہ خود چھوٹے موٹے صنعت کار ہیں, یہ بھی بہت بڑا کام کرتے ہیں. مجاہد رسول بھائی بھی انجینئرنگ میں جو ہے وہ ایکوپمنٹس کی درآمد وغیرہ میں, اور بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی اکانومی میں ان کا بھی. اسی طرح جو ہے وہ محب کاظمی, اس نے بھی جو ہے وہ بڑا کنٹریبیوٹ کیا. اور پھر ان آل میرے تمام ارشد وورا بھائی ہیں, سارے جو میرے ہو سکتے ہیں, انہوں نے بھی اس میں ایک بڑا کنٹریبیوشن کیا. تو میں ان سب کے نام لینا, تو متحدہ بزنس فورم, متحدہ یوتھ فورم, سوشل میڈیا مرکزی کمیٹی, اور میرے تمام شعبوں نے اس میں, میں ان سب کا بھی خالد بھائی کی طرف سے اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میں ایک, ہم نے کہا بجلی کے بلوں کو ہم مزید کم کریں گے, IPPs کو مزید انگیج کر کے, جو کیپیسٹی چارجز کے نام پر ایک یہ بدماشی ہے اس کو ختم کریں گے کہ بجلی خریدنی نہیں ہے, بجلی لینی نہیں ہے, لیکن کیپیسٹی چارجز کے نام پہ IPPs کو آپ مزید جو ہے وہ آپ دیتے چلے جائیں, وہ بھی کام ہوگا. پھر سیلری سرکاری ملازمین کی جو ہے وہ 20% اس میں اضافہ ہونا چاہیے, تو یہ بھی ایک مطالبہ ہے. ہم نے کہا ہے کہ دیکھیں لوگوں کو ہم صرف لینے والا نہ بنائیں. یہ جو BISP اچھا پروگرام ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے نام پہ, یہ 600 ارب روپے ہم اس میں لوگوں کو دے رہے ہیں, کسی کو 4,000 5,000 10,000. اس کا ایک اور بہتر طریقہ ہے, اور یہ 1 لاکھ خاندانوں کو مل رہے ہیں. کتنے لاکھ؟ 1 کروڑ سوری, ہاں, یہ تقریباً میرے خیال میں 1 کروڑ لوگوں کو اگر یہ پیسہ مل رہا ہے, 5,000 10,000, اور ان کا بجلی کا بل بھی 5 یا 10,000 کا ہے. تو اگر یہ سارا پیسہ نہ صحیح تو ایک کام یہ کریں کہ BISP کے 3 حصے کریں. ایک تو ان کو آمدنی دے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. دوسرا ہو بے نظیر انکم جنریشن پروگرام, کہ آمدنی جنریٹ کیسے ہوگی, وہ چھوٹے کاروبار میں کس طرح اس پیسے کو لگا کے اپنے پیروں پہ لوگ کھڑے ہوں گے. مائکرو فائننس کا ایک طریقہ BISP کے ساتھ جوڑا جائے کہ چھوٹے قرضے BISP میں سے لوگوں کو دی جائے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے. اور ایک تیسرا بے نظیر انرجی سپورٹ پروگرام, یعنی یہ 600 ارب کو آپ 3 میں تقسیم کر دیں, 200 ارب انکم میں رہنے دیں, 200 ارب آپ انکم جنریشن میں چلے جائیں, اور 200 ارب انرجی سپورٹ پروگرام میں لے جائیں. یعنی جس سے کہ انرجی کی جو سبسیڈی IMF کم کر رہی ہے, لیکن وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو سپورٹ کر رہی ہے IMF. انڈائریکٹ ٹیکسز کو سپورٹ کر رہی ہے. ڈائریکٹ ٹیکس کی اس نے بات کی, لیکن IMF کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکا جا رہا ہے, اور وہی انڈائریکٹ ٹیکسوں کی بھرمارے غریبوں, مڈل کلاس, تنخواہ دار
طبقے پر ہی مسلسل جو ہے وہ ٹیکسز لگ رہے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے, خالد بھائی اور ہم پرسوں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اور ان کی آدھی کابینہ کے ساتھ بیٹھے تھے. ہم نے کہا خدا را اب جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے بجٹ کے تصور کو تبدیل کریں. اب پرو پیپل, پرو پور, پرو مڈل کلاس, پرو اکانومی, پرو بزنس بجٹ بنائیں. انڈائریکٹ ٹیکس کو کم کریں, ڈائریکٹ ٹیکس کی بیس کو اضافہ کریں, چھوٹے قرضے دیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, انکم سپورٹ پروگرام بھی ہو, انکم جنریشن پروگرام بھی ہو, اور انرجی سپورٹ پروگرام. 200 ارب اگر انرجی میں دیں گے تو آپ پورے پاکستان کے جو 200 سے 300 یونٹ استعمال کرنے والے ہیں, جو 200 یونٹ والے ہیں انہیں تو ریلیف مل رہا ہے, لیکن 200 کا بل آ رہا ہے اگر فرض کر لیں 6,000 روپے کا 200 یونٹ والے کا, تو جو 300 پر چلا گیا 201 ایک یونٹ جس نے زیادہ کیا تو اس کو 8,000 روپے کی ڈس پڑتی ہے 201 یونٹ والے کو, اور 300 تک. اس 8,000 کی فردر سلیبنگ کر دیں, 200 سے 225, 225 سے 250, 250 سے 275 اور 275 سے 300. اس طرح کم از کم فوری طور پر 201, 205 یونٹ استعمال کرنے والے پر بوجھ نہیں آئے گا, اور یہ بوجھ 200 سے 300 یونٹ کے درمیان تقسیم ہو جائے گا. کچھ پیسہ بے نظیر انرجی سپورٹ پروگرام سے آ جائے گا, تو میرے خیال میں یہ ون ون سچویشن ہو جائے گی. عام آدمی جو 18 گھنٹے کی 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے دیہی علاقوں میں پاکستان کے, کراچی جیسے شہر میں کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. 100 روپے دیتا ہے, 1 روپیہ اسے نہیں ملتا, اور 100 روپیہ وہ خرچ کرتے ہیں جو 1 روپیہ نہیں دے رہے. یہ بات خالد بھائی نے بھی بتائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیل, بجلی, گیس کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے بے نظیر انرجی سپورٹ پروگرام نکالیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سے, اور سلیبنگ کر دیں, سب سلیبنگ 200 سے 300 یونٹ کے درمیان. اسی طرح اشیاء خورد و نوش, اشیاء ضرورت پر سبسڈی دیں. اربن ایریاز میں آٹے پر سبسڈی دینے کی ضرورت ہے, انہیں ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں. دیکھیں دیہی علاقوں میں ماشاءاللہ وہاں مویشی بھی ہیں, وہ بھی موجود ہیں, مرغیاں ہیں, انڈے بھی موجود ہیں, اور گندم ہے تو آٹا بھی موجود ہے, اور پھر اس میں سے چھاچھ بھی بنتی ہے, پھر اس میں سے مکھن بھی نکلتا ہے, وہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں. لیکن تیرا کیا ہوگا کل, یہ شہر کے لوگ کہاں جائیں گے, کراچی والے کہاں جائیں گے؟ ان کا بھی کوئی پرسان حل ہونا چاہیے. تو انہیں فوڈ پر کوئی نہ کوئی سبسڈی سلمز میں, جو سلمز ایریا ہیں, انہیں کم از کم ملنی چاہیے. ان کے ریزیڈنس کو, ان کے شناختی کارڈ کو دیکھ کر یہ جو یوٹیلیٹی سٹورز ختم کیے جا رہے ہیں عام لوگوں کے لیے کر دیں, لیکن کم از کم جو کچی آبادیاں ہیں, مضافاتی علاقے ہیں, کراچی کے, حیدرآباد کے, سکر کے, میرپور خاص کے, نواب شاہ کے, لاڑکانہ کے, ان شہری علاقوں میں رہنے والوں کو بھی جو ہے وہ یہ ریلیف جو ہے وہ ملنی چاہیے. پھر اس کے بعد آٹے پہ زر تلافی ہو, اشیاء خردنوش پر ہو. پھر لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کے لیے سمندر پار پاکستانیوں کو زمینیں دی جائیں, اور انہیں کہا جائے کہ وہ 50% کاروباری نقطۂ نگاہ سے جو ہے وہ ہاؤسنگ پہ انویسٹمنٹ کرے, لیکن 50% حکومت کے ساتھ مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پر وہاں جو ہے وہ لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم پر جائیں. کیونکہ عام آدمی کے پاس آج یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے سر پر کوئی چھتر چھایا ہو, سائبان ہو, اور وہ بھی اپنا گھر لے سکے, تو وہاں ان کے لیے ضروری ہے. اچھا, ایگریکلچر میں دو باتیں اہم ہیں. یہ میں نے کامن مین کی بات کی. اب ایگریکلچر پہ ہم نے کہا ہے کہ میں نے کہا کہ 21-23% معیشت میں, لیکن ٹیکس میں 1%. تو کم از کم اگر 12 لاکھ کی سیلنگ تنخواہ دار طبقے پر ہے ٹیکس دینے کے لیے, انکم جو ہم نے کہا بڑھا دیں, 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ 15 لاکھ کر دیں, تو یار کم از کم 25 لاکھ یا 50 لاکھ کمانے والے وڈیروں اور جاگیرداروں پر بھی تو کوئی انکم ٹیکس ہونا چاہیے. ان پر کیوں نہیں ہے؟ اور اس کے طریقے ہیں. یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ آئین میں انہیں استثناء دی گئی ہے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لے جا کے 3 صوبوں سے ووٹ لے لیں, اور وہاں سے آپ کہہ دیں کہ FBR جمع کریے ٹیکس. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. ایسا نہیں ہے یہ IMF کو سب کو چلاتے ہیں, گھماتے ہیں, لیکن کم از کم کراچی والوں کو اب نہیں گھما سکتے کاروباری. اچھا, ینگ ایگری پرونرز 1 لاکھ ہم پیدا کریں گے, ینگ, جنہیں لون, جنہیں قرضہ بھی دیں گے, لون, لینڈ اور مارکیٹ ایکسیس, یہ ہمارا پروگرام ہے. یہ ہم دیں گے. کھجور کی صنعت کو فروغ دے کر $2 ارب کی ایکسپورٹ, اور اس میں خلیجی ممالک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, UAE آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اس کے کونسل جنرل نے 2 سالوں سے ایگزیبیشن شروع کی ہے تاکہ یہ خیرپور میں جہاں جہاں
پاکستان میں وہ علاقے ہیں، سکھر ہے، خیرپور ہے یا ڈیرہ اسماعیل خان غالباً، جہاں یہ کھجور کی اچھی جو ہے وہ کاشت ہو سکتی ہے، تو یہ ہم اس کو بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اس میں ہم اضافہ کریں گے۔ ایگری پریسیشن، ڈرونز کے ذریعے سے بھی ایگریکلچر کو فروغ دیا جا سکتا ہے، اس کے بہت سارے طریقے، فصل کی جو نشو و نما گروتھ ہے اس کو مانیٹر کر کے اس میں انٹروین کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں پھر اس کے بعد ٹیکسٹائل، پاکستان 10 لاکھ جو ملین بیل ہے گانٹ کاٹن کی، 1 ملین گانٹ سے ہم $1.5 ارب کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، 1 ملین بیل سے۔ بنگلہ دیش خود کاٹن گروئنگ کنٹری نہیں ہے، بنگلہ دیش 1 ملین بیل سے $6 ارب کما رہا ہے، ہم سے 300 گنا زیادہ کما رہا ہے۔ ہم $1.5 ارب کماتے ہیں ایکسپورٹ میں، وہ $6 ارب، تو ہمیں وہ چیزیں اختیار کرنی، ویلیو ایڈیشن پر جانا چاہیے اور صرف کاٹن نہیں بیچنی چاہیے۔ پھر کاٹن اگر پہلے 15 ملین بیل ہوتی تھی، اب 5 ملین بیل ہو رہی ہے۔ ہم ساؤتھ افریقہ، برازیل سے کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو پہلے جب پنجاب میں یہ کاٹن اگتی تھی تو فیصل آباد میں یہ انڈسٹری لگ گئی، لومے اور وہ، لیکن اب چونکہ کراچی میں آتا ہے یہ کاٹن برازیل اور ساؤتھ افریقہ سے، یہ لاجسٹک اور ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہے، یہ فیصل آباد جاتا ہے، وہاں کی لوموں میں پروسیس ہوتا ہے، یان بنتا ہے، کپڑا بنتا ہے، وہ کراچی آتا ہے، پھر ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ تو بھائی آپ ری لوکیٹ کریں اس انڈسٹری کو، فیصل آباد سے کہیں سے بھی لائیں، اور فیصل آباد والے ہی لائیں، ان کا پنجاب انڈسٹریل زون بنا دیں کراچی میں، اور پنجاب حکومت ہی اسے گورن کریں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بچائیں آپ۔ پھر مارک اپ ریٹ 22 سے 11% ہوا، تھوڑا امپرومنٹ اکانومی میں، تھوڑی سی امپرومنٹ ہے۔ اسی طریقے سے انفلیشن کے موٹے اہداف جو ہے وہ کم ہوئے ہیں، لیکن ابھی 0.02% پھر انفلیشن میں اضافہ، کھانے کی اور جو اشیاء اس میں اضافہ، اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال میں ان پر نظر ہونی چاہیے۔ پھر میں نے جس طرح IT میں کہا $10 ارب کی ایکسپورٹ ہونی چاہیے۔ پھر جو IT کے ایریاز، جس طرح گورنر ہاؤس میں 50,000 بچے، 50,000 اور بچے کر دیں تو آپ جو ہے وہ IT کی ایکسپورٹ بھی بڑھائیں گے اور زر ترسیل بھی IT کا آئے گا۔ ون ون سچویشن ہے، یہاں سے بھی بیچیں گے IT کو اور وہاں سے بھی IT کا زر مبادلہ آپ بھیجیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ایریاز 5G کی طرف اب جانا چاہیے ہمیں، اور اس کے لائسنسز دینے چاہیے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ پھر کھڑے ہو سکیں اور آسانی۔ IT کے پارکس امین الحق بھائی نے، اور پھر ایجوکیشن منسٹری کی طرف آؤں گا تو خالد بھائی نے جو کچھ کیا اس پر تھوڑا سا دیکھیں، 5G پر جانا ہے۔ پھر اس کے بعد جو IT کے پارکس کتنے بنوائے تھے امین بھائی آپ نے، کہاں کا؟ 42 طرف کراچی میں ایئرپورٹ کے پاس ہے، اور اس کے بعد اس کے علاوہ ایک اسلام آباد میں IT پارک بنایا جا رہا ہے، وہ بھی 40 ارب ہو گیا تقریباً۔ تو تقریباً 40 ارب روپے کے 2 IT پارکس شروع کر دیا کام امین بھائی نے جب وہ وزیر تھے۔ تو میرے خیال میں انہیں مکمل کرنے کے لیے یہ ترجیحات ہونی چاہیے انویسٹمنٹ کی، یہاں پیسہ جو ہے وہ لگنا چاہیے، کیونکہ سنا ہے کہ 1400 ارب روپے تھے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں، اسے کم کر کے جو ہے وہ صرف 1000 ارب روپے پہ لائے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے 1000 ارب روپے کی فسکل اسپیس کریٹ کی ہے دفاع پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے۔ ڈیفنس کے لیے جو ہے وہ 2100 ارب روپے رکھے گئے تھے ابھی موجودہ سال میں، ہم نے اگلے سال پروپوز کیا اللہ کا نام لے کر، حالانکہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے کہ دفاع پہ زیادہ پیسہ دیا جاتا ہے، لیکن ہم نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر جو بنا ہے اسے قائم رکھنے کے لیے ہم نے فسکل اسپیس کریٹ کی، اور ہم نے کہا کہ 2800 ارب روپے دیں افواج پاکستان کو، اور یہ جہاں عوام میں بھی ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے، اپنی افواج پاکستان میں بھی ہمیں سرمایہ کاری کرنی ہے، اپنی ٹیکنالوجی کا جو لیول ہے اسے بھی اوپر لے جانا ہے، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کی وار ہے، وار گیمز بدل گئے ہیں۔ اگر یہ سائبر اسپیس میں ہم جا کے دوسروں کے میزائل اور ان کے ہوائی جہازوں کی جو ہے وہ ان کی سائبر اسپیس کو اگر ہم لمٹ جام نہ کریں تو شاید ہم یہ وار جیت نہیں سکتے۔ میرے خیال میں اس کی طرف جانا چاہیے، 5G کی طرف، اور ہم 15 لاکھ IT کے پروفیشنلز، امین بھائی نے جو کام کیا ہے، خالد بھائی جو کام کر رہے ہیں نیفٹیک کے ذریعے سے، دوسرے جو انویسٹمنٹ کو فوکس کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ 15 لاکھ کے قریب اس اگلے سال ہم MQM جو ہے وہ ٹرین کر کے بازار میں لے آئے گی۔ اور اس کے بعد فائنل ٹیکس ریجیم جو FTR ہے IT کے بچوں کے لیے، IT سافٹ ویئر ہاؤسز ان کے لیے، وہ 0.25% ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔
پورا ٹیکس ہالیڈے ان کو 10 سال کے لیے ملنا چاہیے. تو یہ بھی ہم نے رکھا ہے, یہ ہم یہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد آ جائیں تعلیم کی طرف, تو ویسے تو 2.70 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں, 2.5 کروڑ بچے اسکول جا رہے ہیں, اس میں سے بھی 24% 12ویں جماعت تک پہنچتے ہیں, 76% ڈراپ آؤٹ ہے. خالد مقبول بھائی صرف کالج, یونیورسٹیز اور ہائر ایجوکیشن کو دیکھ رہے ہیں. میں یہ پروپوز کرتا ہوں, ہم یہ پروپوز کرتے ہیں خالد بھائی, آپ کی سربراہی میں چاروں صوبوں کے وزرائے تعلیم کے ساتھ ایک پالیسی لیول کی کونسل بننی چاہیے, تاکہ ایک تعلیم کو ہم جو ہے وہ قومی سطح پر ہم آہنگ کر سکیں, سلیبس کو ہم آہنگ کر سکیں, ایک قومی سلیبس ہو, اور پھر اسی طرح سے جو دوہرا اور تہرا جو تعلیمی نظام میں اس کو بھی ہم دیکھ سکیں. پھر مدرسوں کو بھی انرول کر کے انہیں بھی مین اسٹریم ایجوکیشن میں ہم بازی لا سکیں, یہ آپ کا بھی بڑا پیٹ سبجیکٹ ہے. پھر اسی طریقے سے ان کی انرولمنٹ ہو, ان کا سلیبس ہو, اس کو بھی دیکھا جا سکے. ہم جہاں قومی پالیسی ہے انسداد دہشت گردی کی, اس کے ساتھ بھی آپ کی ایجوکیشن کو جو ہے تھوڑا سا ہم جوڑ سکیں. تو اس میں خالد بھائی کہنا یہ تھا کہ اگر اس کاؤنسل کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں گے اور آپ یہ پروپوز کر کے اگر انیشیٹو لیں گے جیسا کہ آپ کے ساتھ طے ہے, تو مجھے امید ہے کہ یہ جو اسکولوں کا بھی معاملہ ہے نا, کہ 50,000 اسکول ایک وزیر اعلیٰ ایک وزیر تعلیم صوبے میں نہیں چلا سکتا, تو ان کو سمجھائیں کہ یہ نیچے مقامی حکومتوں کو دیں. لاڑکانہ کا میئر ہے, نواب شاہ کا میئر ہے, حیدرآباد, سکر, میرپور خاص اور کراچی کے میئر اور 18 ٹاؤن انہیں اسکول دیں, تاکہ ان کی جواب دہی ہو, ان کا احتساب ہو اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے. ورنہ پھر یہ اس طرح 50,000 اسکول نہیں چلا سکتا ایک وزیر اعلیٰ. تو یہ کام ذرا آپ کی مجھے امید ہے قیادت میں ہم کریں گے اور ہو جائے گا. پھر اس کے بعد گرین اسکلز دینے کی ضرورت ہے. یہ گرین اسکلز کیا ہیں؟ یہ کوڈنگ ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ہے, ہاسپٹیلٹی ہے. سولر انرجی میں لوگوں کو ٹرین کرنا ہے کہ یہ سولر پینل آ گئے ہیں, انہیں کیسے ہم لوگوں تک پہنچائیں گے. پھر ہاسپٹیلٹی ہے, ٹیکسٹائل ڈیزائن ہے, لاجسٹکس, یہ گرین اسکل ہے, ایک ہائی ٹیک اسکل ہے, ایک گرین اسکل ہے. اس کی طرف ہمیں تیزی سے انشاءاللہ جانا ہے. باقی اور باتیں بھی اس میں اسکپ کر رہا ہوں. صحت پر آ جائیں. ابھی میں انڈس ہاسپٹل چلانے والے ڈاکٹر باری, ان کا انٹرویو سن رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ پرائمری ہیلتھ پر ہماری یہاں توجہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں کاش اپنے اس انڈس ہاسپٹل کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں. ہم نے لوگوں کو ٹرشری کیئر کی طرف لے جا کے محتاج بنا دیا ہے. کروڑوں کا علاج ہوتا ہے جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں, لیکن احتیاط علاج سے بہتر ہے. کئی بیماریاں, ہیپاٹائٹس ہے, ایڈز ہے, بریسٹ کینسر ہے, ان کو ابتدا میں روکا جا سکتا ہے اور وہاں اس کا علاج ممکن ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ WHO کہتا ہے کہ $1 اگر خرچ کریں تو اس سے یعنی پرائمری ہیلتھ کیئر میں $1 خرچ کرنے سے $42 کی سیونگ ہوتی ہے ٹرشری کیئر میں. تو کیوں نہ ہم پرائمری کیئر پر اللہ کا نام لے کر زیادہ پیسے رکھیں. تو ہم نے یہی پروپوز کیا ہے کہ ہم نے اس میں زیادہ پیسے رکھیں. ڈریپ اچھے ہاتھوں میں آ گئی مصطفیٰ کمال بھائی, اور انہوں نے جو ڈریپ کا اس وقت سربراہ رکھا ہے عبید اللہ کو, مجھے امید ہے کہ وہ زیادہ بہتر فارما کی خدمت کریں گے اور ہماری انڈسٹری بھی اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی اور ہم اپنا را مٹیریل بھی انشاءاللہ کریں گے. انڈیا سے اسمگل ہو کے آتا ہے, پوری دنیا سے آتا ہے, اس سے کاسٹ یعنی جان بچانے والی دوائیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر گئی. تو دوائیوں کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے ڈرائیو انشاءاللہ تعالی مصطفیٰ بھائی انشاءاللہ, مجھے امید ہے ہم نے جو اس میں انٹرونشن کی ہے مصطفیٰ بھائی کی اس میں پالیسی شامل ہے, تو ہم جو ہے وہ دوائیوں کی قیمتوں کو کم کرنے میں انشاءاللہ نمایاں کردار ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا, اسی طرح انوائرنمنٹ میں, ماحولیات میں یا کلائمیٹ چینج ایک ریالٹی ہے, فوڈ انسیکیورٹی ہے, اس کے بعد یہ ڈیزاسٹرز ہیں, اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں. تو نیشنل پلانٹیشن ڈے ہو, 10 ارب درخت لگاتے ہیں, 1 ارب کیوں لگائیں؟ اگر پورے 25 کروڑ پاکستانی لگائیں 14 اگست کے آس پاس, وزیر اعظم اعلان کریں نیشنل پلانٹیشن ڈے کا, تو بہت اچھا ہو سکتا ہے. اتنے درخت مینگروو لگائیں گے انشاءاللہ ہم. رین واٹر ہارویسٹنگ, بارش کے پانی کو بچانا. کراچی میں عمارتیں, گھر بن رہے ہیں, بورنگ سے ہم پانی نکال رہے ہیں. بورنگ کا پانی اگر نکالتے رہیں گے تو موئسچر ختم ہو جائے گا ہماری سوائل میں, مٹی میں. کوئی وقت آ سکتا ہے یہ گھر اور بلڈنگیں دھس جائیں گی. موئسچر کو قائم رکھنا ہے, پانی کو قائم رکھنا ہے,
اس کی زیر زمین پانی کی سطح کو بڑھانا ہے تو جگہ جگہ بارشوں سے پہلے پٹ بننے چاہیے, ان کو کور کر دیں, سوراخ ہوں, وہاں پانی جب گڑھوں میں جائے گا تو وہ زمین میں جذب ہوگا تو اس سے موئسچر ہو جائے گا زمین میں, اور یہ عمارتیں ہماری مضبوط اور قائم دائم رہیں گی, ہمارے گھر, ورنہ یہ گھر دھنسنے لگیں گے. یہ ہے. پھر اس کے بعد کاربن کریڈٹ میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, پوری دنیا میں کلیم کر سکتے ہیں. انرجی ایفیشنسی کوڈز ہیں, رین واٹر ہارویسٹنگ, سولر انرجی پر تمام ڈیوٹی ختم کرنی چاہیے. بلو اکانومی, جس طرح ایک اسکل اکانومی تھی, ٹیکنالوجی تھی, ایک بلو اکانومی گرین اکانومی تھی, ایک بلو اکانومی ہے, جس میں نیشنل بلو اکانومی میں ہماری آبی حیات ہے, اس کو ہمیں بہتر بنانا ہے. کلسٹرز آف جو فش پروسیسنگ پلانٹس ہیں وہ لگا دیں, ان پر ڈیوٹی ختم کر دیں, لوگ اس کاروبار میں چلے جائیں. یہ مویشی منڈی لگتی ہے, آپ کا تو کام بھی ہے, تو وہاں پر جب میں دیکھتا ہوں تو اتنا پوٹینشیل ہے, اتنی اچھی بریڈ ہو رہی ہے اور اتنا محنت سے کام کر رہے ہیں لوگ کہ کیوں نہ گڈا پہ ایک یونیورسٹی جو اس کی ریسرچ کی بنا دیں, اس میں ہم انویسٹمنٹ. یہ بھی ذرا سا خالد بھائی آپ کی منسٹری میں, ہاں اس پہ فیشن ڈیزائننگ میں خالد بھائی 7 یونیورسٹیز کراچی میں لا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو کچھ 3-4 یونیورسٹیز آ گئی ہیں, باقی انشاءاللہ 2025 اور 26 میں انشاءاللہ کراچی میں آئے گی. پھر عادل عسکری نے یہاں داؤد کالج آف انجینئرنگ یونیورسٹی کا ایک چیپٹر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں فیڈرل بھی ایریا میں کھول دیا اور وہ کام کر رہا ہے. کتنے بچے پڑھ رہے ہیں بھائی وہاں پر؟ 1100 کے قریب بچے فیڈرل بھی ایریا کے تعلیمی ڈی سی ای ٹی میں کراچی میں پڑھ رہے ہیں. تو یہ ڈی سی ای ٹی کا ایکسٹینشن ہے. تو ہم کسی بھی ایک تعلیمی ادارے کو محدود نہیں کر رہے, اس کے چیپٹر کھول رہے ہیں, مطلب ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. جو ماڈل ہیں کامیاب ہیں انہیں ہم اسی طرح آگے بڑھا رہے ہیں. تو بلو اکانومی پہ بات کر لی, اس میں $4 ارب جو ہے وہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. تھوڑا سا اٹریکٹ کریں, باہر کے لوگوں کو موقع دیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جائیں. انرجی کا میں نے کہا 200 سے 300 یونٹ والوں کو ریلیف دے دیں. سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے کے لیے موریٹوریم کی ہم نے بات کی ہے. پھر BISP کو میں نے کہا یہاں یوز کریں, بے نظیر انرجی سپورٹ پروگرام کے طور پر. سارا پیسہ لوگوں کو دے کر انہیں عادی نہ بنا دیں کہ بس گھر بیٹھے پیسہ ملے, بلکہ ان کو انرجی کے بل میں سبسڈی دیں. پھر اس کے بعد نپرا کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. آج یہ خبر آئی ہے, کیا خبر آئی تھی, کون بتا رہا تھا نپرا کی خبر؟ نپرا کا آج کوئی بتا رہا تھا نا, نہیں وہ کم کیا, لیکن ایک اور خبر آئی ہے کہ اگلے 7 سالوں کے لیے کوئی مسئلہ کیا, کسی نے مجھے ابھی بتایا تھا. کیا کہا کہ اپنی جو ریکوری میں کمی ہے 7% ریکوری وہ الٹب اپنی مرضی سے کہیں پر بھی ڈال دیں. بل کہہ رہے ہیں 1.5 ٹریلین روپے کراچی والوں سے وصولیں گے. ہاں 1.5 خرب روپیہ کراچی والوں سے وصولیں گے. تو بھائی ہم وصولنے والوں سے پھر بہت کچھ وصولیں گے, یہ ہم بھی بتا دیں. اور نیپرا سے بھی اس کا حساب کریں گے. اور ارشد بھائی اگلی مرتبہ یہاں پوری ٹیم بنا, آپ کے MNAs MPAs ہیں, علی خورشیدی بھائی, افتخار بھائی, آپ کے ساتھی سارے ہیں موجود. ٹیم بنا کر نیپرا میں ہماری پریزنٹیشن اب ریگولر نارمل ہر مہینے ہونی چاہیے جب وہ میٹنگ کرتے ہیں. باقی جماعتیں وہاں جاتی ہیں لیکن ہماری پریزنٹیشن اس طرح نہیں ہے, تو ہمیں اس کو بھی جو ہے وہ کرنا ہے. اچھا, وی ول ایلوکیٹ ₹5 to 10 billion ٹو ایکسپینڈ گرین لائن BRT. تو یہ ابھی ہم وزیر اعظم کے پاس گئے تھے, تو جو ہم نے وہاں مطالبات رکھے تھے, یہ والے جو میں نے آپ کو بھی دکھائے ہیں, تو یہ ان مطالبات میں ہم نے کہا ہے کہ 10 ارب روپے گرین لائن پہ رکھ کے اسے اس سال کمپلیٹ کر دیں. اب بہت آپ نے کراچی والوں کا امتحان لے لیا. پھر ہم نے 20 ارب روپے اس سال ہمارے پاس ہیں جو نان لیپسیبل ہم نے بنائے. اللہ کا شکر ہے, خالد بھائی ECC کے میٹنگ میں خود جا کر بیٹھے تھے پرسوں 3 دن پہلے, اور وہاں پر جو اس سال کا پیسہ PIDCL ابھی بن رہا تھا اب خرچ ہوگا انشاءاللہ یہ 20 ارب روپیہ, اور سیپ کا 25 ارب روپے ہم نے نان لیپسیبل اکاؤنٹ میں PIDCL کے دلوا دیے. اور اگلے سال انشاءاللہ 25 سے 30 ارب روپے جب اور آئیں گے تو جولائی سے انشاءاللہ تعالیٰ جب کام شروع ہوگا تو کراچی کی سڑکوں کو آپ بہت تیزی سے نکاسی, آپ کو رساؤ کو, کہیں چھوٹا موٹا پانی کا مسئلہ ہے, والو ہے, پمپ ہے, چھوٹی لائنیں, انشاءاللہ آپ ایک اچھا اور بڑا کام دیکھیں. کچھ پارک اور کچھ گراؤنڈ, کچھ اسکولوں کی حالت ازار کو بہتر بنانا, یہ سارے کام انشاءاللہ اربن ڈیولپمنٹ پیکیج سے انشاءاللہ ہوں گے. اور سیپ کے جو جو ہے وہ سیکنڈری ملینیم گول کے پیسے نا SMG کے, تو وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے. تو یہ بھی کام اللہ نے چاہے انشاءاللہ اب تیزی سے آگے بڑھے گا انفراسٹرکچر کا. اور پانی پر اس سال 35 ارب روپے تھے K4 پر کرنٹ ایئر میں, اگلے سال ہم نے رکھے 50 ارب, اور وزیر اعظم سے بھی 50 کا مطالبہ کیا ہے. لیکن اگر 50 نہیں ملتے, وزیر اعظم نے یہ کہا ہے, اور SN اقبال صاحب نے بھی, اور اسحاق ڈار صاحب نے, کہ 50 ارب
اگر خرچ ہوئے تو ہم آپ کو 50 ارب بھی دینے کے لیے تیار، کہیں سے بھی لانا ہوگا، تھوڑا قرضہ بڑھا دیں گے، لیکن 50 ارب روپے جو ہے وہ نوٹ چھاپنے پڑے تو کراچی کے اوپر یہ صدقہ ہوگا، ہم کراچی کے سر پہ سے یہ صدقہ ماریں گے اور یہ 50 ارب دیں گے۔ اور خالد بھائی نے جون کہا ہے، لیکن اگر جون کی بجائے دسمبر 2026 تک بھی انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اس منصوبے کو اگر ہم نے فالو اپ کیا خالد بھائی تو انشاءاللہ یہ 2026 تک کراچی کو 26 کروڑ گیلن اضافی پانی K4 کے فرسٹ فیز کا ہم دینے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگمنٹیشن میں پرابلم آ رہا ہے، لیکن ابھی مراد علی شاہ صاحب نے 2-3 دن پہلے پریس کانفرنس کی ہے اور یہ کہا ہے کہ آگمنٹیشن 75 ارب روپے خرچ ہو رہا ہے، تیار ہے، آپ مجھے پانی دیں، میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں۔ تو وہ ہمیں چیلنج دے رہے ہیں، ہم انہیں چیلنج دے رہے ہیں، میڈیا گواہ ہے، عوام گواہ ہے، وہ فیصلہ کریں گے۔ یہ پریس کانفرنس ریکارڈ ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی جائے گی، میڈیا پہ جائے گی عوام کے پاس۔ تو انہوں نے اگر یہ 3 دن پہلے کہا ہے کہ ہم نے آگمنٹیشن 75 ارب روپے پر کام کر لیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم 26 کروڑ گیلن پانی کراچی کے پیری فری پہ تو لے آئیں، لیکن اندر لانے کے لیے ہمارے پاس سسٹم نہ ہو، خدا نہ خواستہ یہ 75 ارب روپے کا آگمنٹیشن پلان اس پہ اگر کام نہیں ہوگا صوبے کی طرف سے، تو پھر جگہ جگہ کراچی کے اطراف میں وہ بڑے بڑے نل لگ جائیں گے اور ہائیڈرنٹ بن جائیں گے اور وہاں ٹینکر پانی، اور وہ پانی بھی 26 کروڑ گیلن اضافی پانی بھی بک رہا ہوگا۔ تو اس لیے کراچی میں 70% لوگ جو ہیں وہ ٹینکر سے پانی پی رہے، ٹینکر کا پانی مل رہا ہے۔ سب سے زیادہ ٹیکس کراچی دے اور وہاں 70% آبادی اگر ٹینکر سے پانی پیے تو یہ ظلم ہے۔ تو اس لیے اب یہ منصوبہ مکمل ہونا چاہیے اور اس کی تقسیم کے لیے جو ذمہ داری صوبائی، ورنہ اگر صوبائی حکومت نہیں کر سکتی تو یہ منصوبہ بھی وابڈا کو دے دیں، ہم وفاقی حکومت میں، مرکز میں، قومی اسمبلی میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ 75 ارب روپے کا آگمنٹیشن کا منصوبہ بھی ہم اسے 1.5 سال میں مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ پھر آخر میں گورننس پر ہم نے بات کی ہے اور ڈیٹ مینجمنٹ پر بات کی ہے، ایڈمنسٹریشن اور ٹرانسپیرنسی پر بات کی ہے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو اسمگلنگ ہے اور اسی طریقے سے انڈر انوائسنگ اور اس طرح کی چیزیں۔ دیکھیں ریٹیل پر اور ٹریڈ پر بھی جو ہے وہ ریٹیل پر اور ریئل اسٹیٹ پر بھی ٹیکس آنا چاہیے، لیکن اس بار بھی تاجر دوست اسکیم آئی تھی، فیل ہو گئی۔ ہم یہ پروپوز کرتے ہیں، احمد چنوئی یہاں بیٹھے ہوئے، ان سے میری بھی ڈسکشن ہوئی، انہوں نے آفر کیے، اور ثاقب فیاض مگو FPCCI کے جو وائس چیئرمین پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، 250 ٹریڈ باڈیز کی یہ نمائندے ہیں اور ان کے نمائندوں کو بلا کر ان کے ساتھ بیٹھ جائیں ایک ہال میں، یہ چور اور پولیس کا کھیل نہ کھیلیں، یہ آنکھ مچولی نہ کریں، ان کو بٹھائیں اور فیصلہ کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی مرضی سے اپنے اوپر ٹیکس لگانے دیں، ہم اپنی مرضی سے ٹیکس لگا کر آپ کو ایک ریٹ دیں گے جو کہ انکریمنٹلی ہر سال انکریز ہوگا۔ یہ کیوں مذاق کر رہے ہیں کہ ہم چھپ رہے ہیں، آپ پولیس بھیج رہے ہیں، چھاپے مار رہے ہیں؟ ارے بھائی FBR کا پھر کوئی لینا دینا نہیں، یہ تاجر باڈیز گارنٹی دے گی کہ ہم آپ کو سال میں 50 ارب روپے دیں گے شروع میں، اگلے سال 100 ارب دے دیں گے۔ تو جب یہ تاجر باڈیز، صنعت کار، یہ سب تاجر کم از کم اور یہ ریئل اسٹیٹ تیار ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے، تو ایک فیصلہ کریں، بیٹھ کر بات کریں، اور یہ ٹیکس بھی اگر آپ کو ملے گا تو کراچی سے ملے گا، پورے ملک سے، کہیں اور سے تو ملنا ہی نہیں ہے۔ تو پھر آئیں، ہم تو آفر کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے تاجر نمائندوں کے ساتھ بیٹھیں، اس مسئلے کو حل کریں، یہ نہ کریں اوپر سے امپوز کر دیں، یہ چھپتے پھریں، بھاگتے پھریں، FBR والے مکہ کریں، ان کی جیبیں گرم ہو جائیں، بدعنوانی، رشوت اور یہ ساری چیزوں کا بازار گرم ہو، اور پھر حکومت جو ہے وہ خسارے میں ہو۔ تو میرے خیال میں کچھ کراچی والوں سے مشورہ کریں، کچھ ہمارے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں، کچھ ہماری طرف بھی توجہ دیں، کچھ کراچی کو بھی اون کریں، تو انشاءاللہ ہم پاکستان کو، حکومت پاکستان کو اور افواج پاکستان کو، اسلام آباد اور پنڈی کو مایوس نہیں کریں گے۔ جیسے پہلے ان کے ساتھ کھڑے تھے آج بھی ہوں گے، اور پہلے سے زیادہ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے، لیکن کچھ ہماری باتوں پر بھی توجہ چاہیے۔ کرپشن کے لیے کیا کرنا ہے، ڈیجیٹلائزیشن، پبلک، یہ ساری باتیں لکھ دی ہیں۔ یہ جو بجٹ ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اعداد و شمار میں بس صرف اتنا بتا دوں کہ ہم نے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں 1500 ارب رکھے ہیں، ہم نے کٹوتی نہیں کی۔ وفاقی حکومت 1000 ارب رکھنے جا رہی ہے۔ ہم نے کیسے کیا؟ دفاع کا بجٹ 2100 ارب سے بڑھا کے ہم نے 2800 ارب کر دیا ہے۔ اچھا، اب یہ سب کیسے کیا ہے؟ مارک اپ ریٹ 22% سے کم ہو کر 11% ہو گیا۔ موجودہ سال میں آپ نے جو قرضے ادا کیے ہیں وہ 10,000 ارب، ہر سال ہم اپنے بجٹ میں 10,000 ارب کا قرضہ دیتے ہیں، سود اور قرضہ واپس کرتے ہیں۔ اس سال انشاءاللہ تعالی
1000 ارب روپے بچ رہے ہیں، کیونکہ جو سود کی شرح کم ہوئی ہے تو اس سال آپ کو 1000 ارب روپے واپس نہیں کرنے، 10,000 ارب روپے واپس نہیں کرنے، آپ کو 9,000 پونے 9,000 ارب روپے واپس کرنے، تو 1,000 ارب کی بچت ہے۔ 1,000 ارب میں سے 500 ارب دیجئے ڈیولپمنٹ کو، 700 ارب دے دیجئے دفاع کو، ون ون سچویشن ہے۔ میرے خیال میں یہ جو بچت فسکل اسپیس نکل رہی ہے، اور پھر ایگریکلچر انکم ٹیکس، ویلتھ ٹیکس، جو لوگوں کے پاس 4 5 5 6 پراپرٹیاں ہیں ان پر ہو، کسی کے پاس ایک گھر ہے، چھوٹا گھر ہے، اس پہ نہ ہو، ایک گھر پرانا ہے، بڑا ہے، اس کی آج قیمت زیادہ ہے لیکن وراثت میں ملا ہے، اس پر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں اگر تھوڑا سا سینسیبلی کام کرے تو میرے خیال میں پاکستان کا بہت بھلا ہو سکتا ہے، اور پیپل اورینٹیڈ اور ویلفیئر اورینٹیڈ ویلفیئر بجٹ بن سکتا ہے، عوام دوست بجٹ، متوسط طبقہ دوست بجٹ، تاجر کاروبار، تجارت کاروبار، معیشت دوست بجٹ بن سکتا ہے۔ آخری ایک شعر یہی ہے کہ حساب ملک کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے، حساب ملک کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے، کراچی کو نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی جی، نہیں مائک لیں یار، مائک ہے بھائی کوئی؟ یار آپ کی آواز تو منظر بھائی ویسے بھی آئے گی۔ ہاں دے مائک دے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ نے 20واں یا 21ویں دفعہ شیڈو بجٹ پیش کیا۔ سوال میرا سادہ سا ہے کہ کے الیکٹرک کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو کے الیکٹرک کی جب نجکاری ہو رہی تھی تو اس وقت MQM نے سہولت کاری کا جو ہے وہ کیا تھا، سہولت کار بنی تھی مشرف صاحب کی، اور آپ کے MNA MPA اور رابطہ کمیٹی کے اراکین جو ہیں انہی نے بینیفٹ لیے تھے، بھانجے بھتیجے بیٹے، وہ کے الیکٹرک میں اعلیٰ عہدوں پہ جو ہے 20 سے 50 لاکھ میں لگے تھے۔ تو یہ ہے کہ جب سہولت کاری لیتے ہیں تو قیمت تو قوم ادا کرتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بانی کے دور میں ہم دوسرے درجے کے شہری تھے، انہی کے دور میں ہم تیسرے درجے کے شہری ہو گئے، اور جب بانی ہٹ گئے تو اس وقت ہم چوتھے درجے کے شہری ہیں۔ فوڈ پانڈا پڑھے لکھے لوگ چلا رہے ہیں، بائکیا چلا رہے ہیں، کسی طرح اردو اسپیکنگ جو ہے کہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو آپ بیٹھ کر جو ہے دوسرے درجے پہ لے کے آئیں، جس کو آپ نے جہاں چھوڑا تھا سرکاری ملازمت سے ہم غائب ہو چکے ہیں۔ سنجیدگی سے سوچیں کہ قوم کو آپ نے 40 برس میں کہاں لا کے چھوڑا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ یقین رکھیں کہ KE کی نجکاری کے وقت وہ پہلی نجکاری ہے وہ اور PTCL کی، جس میں اس وقت کی جو مزدور یونینیں تھی جتنی بھی، ان سب کو بورڈ پر لے کر ہم نے اس نجکاری کو سپورٹ کیا تھا، کنڈیشنل۔ ہم کبھی غیر مشروط نجکاری کی حمایت نہیں کرتے جب تک کہ تمام اسٹیک ہولڈرز ان کی مشاورت شامل نہ ہو، ہم اس کے بغیر۔ گولڈن ہینڈ شیک ایسا دیا تھا ان کو جو میرے خیال میں اس کے بعد جتنے بھی اسٹیل مل کا آج حال دیکھ لیں، نہ نجکاری نہ پچکاری، مطلب یہ کہ اس کا جو حال ہے پچکاری ہے، جو لیکیج لکھ رہے ہیں، 1 ٹن اسٹیل بھی وہاں پر پروسیس نہیں، اور آج یہ حالت ہے، اور لوگوں کی نظر اس کی زمینوں پر ہے کہ ہاؤسنگ اسکیم جو ہے اس پہ کس طرح بنے گی۔ تو ہمارا وہ زمانہ، اس کو آپ کمپیئر نہ کریں، اس وقت پہلے درجے کی نجکاری ہوتی تھی جب تک ہماری ویجیلنس اور ہماری شمولیت تھی۔ ہاں اب ہماری حیثیت یہ ہو گئی ہے، تو آپ نے جو بات کی عذرائے مذاق، اس کا میں جواب دوں گا۔ میں آپ کو پنڈی کا ٹکٹ دلا دیتا ہوں جہاز کا، آپ چکلالہ ایئرپورٹ پہ آپ کا جہاز اترے گا اور پھر آپ جائیں، اور جو آپ کی اگر خواہش ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ کی یہ خواہش آپ پوری کر بھی لیں گے نا، تو بھی بھائی ہمارے بارے میں، کراچی کے بارے میں قومی اتفاق رائے ہے کہ آپ کو 5واں کیا، آپ کو 10ویں درجے کا شہری بنانا ہے۔ اب کراچی والوں کو سوچنا ہے کہ تجربے کرنے ہیں مختلف جماعتوں کو الیکشن میں الیکٹ کرا کے، یا کم از کم ان کی اپنی ایک جماعت ہے، انڈیجنس، ہوم گرون، گھر کی بنی ہوئی، گھر کا پلا ہوا بکرا ہے، اسی کے ساتھ آگے اسی کی نشو نما کرنی ہے، یا مطلب اسی طرح کوئی میاں والی کا ہے، کوئی لاہور کا لیڈر ہے، اور کوئی لاڑکانہ کا نواب شاہ کا لیڈر ہے، انہی کو اپنے سر پہ بٹھانا ہے۔ یہ کراچی والوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ آج میں نے آپ کے ذریعے سے ان سے بھی سوال کر لیا، اگر وہ ایک بار فیصلہ کر لیں، MQM کے اندر جو خرابی اور بگاڑ تھی اس کی گارنٹی میں، خالد بھائی، ہم سب آپ کو دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو ہم نوجوانوں کی ایک بہترین قیادت اگلے الیکشن میں دیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں، ہمیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی، صرف ہم سے ایکسپیکٹ نہ کریں، تو ہم انشاءاللہ آپ کو
کو پہلے درجے کا شہری بنائیں گے. آگے آنے والے حالات میں جو امکان ہے ہماری موجودہ پالیسیاں پوری جو اس وقت قومی ضرورت و قومی پالیسیز کے ساتھ پوری طرح الائنڈ ہے. اب اگر یہ الائنڈ ہے تو سمجھ لیجئے ہمارا بھی حصہ آگے کی قومی ترقی میں ہے اور ہونا چاہیے، بشرطے کہ ہم لینے والے بنے، مضبوط ہوں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. میں ویسے بتا دوں کہ 2018 کے الیکشن میں تو شاید ایم کیو ایم ہاری گئی تھی نا، تو اصل پاکستانی جو نمبر 1 پاکستانی ہے ان کی حکومت آ گئی تھی، تو انہوں نے کر دیا کچھ کیا یہاں پہ. اگر کراچی کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا تو وہ چوتھے تھے تیسرے بھی لے آتے. انہوں نے کچھ ایک چھوٹی سی کھڑکی بھی بنا کے دی ہے. جو بھی ہے کراچی میں اور جیسا بھی انہی ادوار میں ہے، جب کوئی بھی مقدمہ ایک پائی کا بھی لڑا ہے تو ایم کیو ایم نے لڑا ہے. اور اس کے علاوہ 2 بار بلدیاتی الیکشن میں ایم کیو ایم نے خیرات کی میئرشپ دی دوسروں کو. کر دیں ہمیں سیاسی میدان میں لا کر ہرا دیں نا، فارغ کر دیں. مطالبوں سے تھوڑی ہوگا کہ بجٹ کی بات ہو رہی ہے اور یہ والی بات اٹھائی جا رہی ہے. اچھا خواتین سینٹرز میں خواتین پر تشدد ہو رہا ہے. باجی نے خاص طور پہ پروٹیکشن سینٹرز ہیں، اور پروٹیکشن سینٹر میں اگر پروٹیکشن سینٹر بنانے چاہیے وہ بنائیں جو سوشل اور ویلفیئر. اس میں ہم نے جو بجٹ رکھا ہے تو اس میں سے باجی کے اس تجویز اور مطالبے پر انشاءاللہ تعالی ہم خواتین پروٹیکشن سینٹر بھی بنائیں گے اور وہ خواتین ہی کو اس کا انتظام چلانے کے لیے دیں گے. اور جتنے 15 لاکھ ہم نے آئی ٹی پروفیشنلز کے ہیں انشاءاللہ اس میں آدھے سے زیادہ ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں ہوں گی جو انشاءاللہ تعالیٰ ان کورسز میں آئیں گی. جس طرح گورنر ہاؤس میں 50,000 میں میرے خیال میں آدھی کے قریب جو ہیں وہ بیٹیاں ہیں اور بہنیں جو آئی ٹی پروفیشنلز بن رہی ہیں اور آئی ٹی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. تو یہ ہم اپنی بیٹیوں بہنوں کو، پھر اقلیتوں کو بھی ہم اپنے ساتھ لے کے چلیں گے. غیر مسلموں کو ان کا بھی پورا حصہ پاکستان کی معاشی ترقی کے عمل میں ہوگا. میرے خیال میں خالد بھائی نے سمندر کو کوزے میں بند کیا. 1-2 سوال اور پوچھ لیں. فاروق بھائی، ایک تو تاریخ کی درستگی کے لیے 2005 میں جب کے ایس سی اس وقت کی پرائیویٹائز ہوئی تھی تو آپ نے یونین کا ذکر کیا. یونین تو اپوزیشن میں تھی، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، نون لیگ سب مخالفت کر رہے تھے، لیکن ایم کے واحد جماعت تھی جو اس کے پرائیویٹائزیشن کے حق میں تھی. اور آپ کے اس وقت کے قائد نے باقاعدہ تقریریں کر کے اس کی حمایت کی تھی اور یہ کنونس کرنے کی لوگوں کو کوشش کی تھی کہ اس کا عوام کو فائدہ ہوگا. ایک یہ درستگی. دوسرا سوال یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آپ نے بھی ذکر کیا. اگر اس کو دیکھا جائے تو وفاق 40 ارب سے زائد پتہ نہیں کتنے اچھے خاصے پیسے رکھتا ہے سالانہ. اس سے لوگوں کو بھکاری بنایا جا رہا ہے. قوم کی بچیاں، بیٹیاں، مائیں، بہنیں لائنوں میں کھڑی ہوئی ہیں اور ان کی تذلیل بھی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کٹوتی کے نام پہ کرپشن الگ سے ہوتی ہے. تو کیا کوئی ایسا منصوبہ آپ اس شیڈو بجٹ میں لائیں گے جس سے نہ صرف یہی پیسے اربوں روپے جو ہے اس سے کوئی فیکٹریاں لگیں، لوگوں کو برسر روزگار کیا جائے، عورتوں کو ہی چلے. اگر خواتین کا اتنی فکر ہے تو خواتین کو ہی روزگار سے لگائیں. کوئی اس طرح کی کوئی اسکیم. اس کے علاوہ دوسری چیز لیویز کا آپ نے ذکر کیا. تو لیویز جیسی بہت ساری ایسی ٹیکسز ہیں جس کے نام پہ نام الگ سے کیوں رکھے گئے تاکہ صوبوں کو اس میں سے حصہ نہ دینا پڑے. یہ سیدھا منہ میں ہڑپ یہ والے قصے. تو اس لیویز کے خاتمے، عوام کو اس کا براہ راست ریلیف دلانے کے لیے بجلی کی قیمتیں کم، آئی پی پیز والا ایشو بہت حد تک حل ہو گیا، لیکن اس کا وہ ریلیف اور حل ہوگا انشاءاللہ. اور قیمتیں کم ہوں گی. یہ عوامی ایشوز ہیں. اس پر ایم کیو ایم باضابطہ طور پہ سوئی گیس کے ریٹس آپ دیکھ لیں. اب گیس بھی جو ہے عوامی پہنچ سے دور ہو گئی ہے. تو یہ سارے وفاقی سبجیکٹس ہیں. اس حوالے سے ایم کیو ایم کی کیا تجاویز ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو نجکاری پہ کہا نا، میں آپ کو 7 یونینوں کے دستخط دکھا دوں گا جو پی ٹی سی ایل اور جو کے ای. اگر اس وقت جماعت اسلامی پیپلز پارٹی الیکٹڈ سی بی اے نہیں تھی، ہم نے تو الیکٹڈ سی بی اے اور جو ہارنے والی بڑی جماعت ان دونوں کے اور 7 یونینوں کے ہم نے اس میں دستخط لیے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے. پی آئی ایم پی ٹی سی ایل میں یہ کیا تھا. اگر یہ اس وقت ہم نہ دیکھیں، آج جو کے ای ہے اس کے حالات ظاہر ہے کہ بہت مخدوش ہیں اور عوام پر ایک بہت بڑا ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے. اور ہم نے کے ای کے خلاف مظاہرے بھی کیے، ان سے ملاقاتیں بھی کی. لیکن 2-3 چیزیں درست کیسے ہوں گی جو ہم نے کہا. 200 سے 300 یونٹ والوں کو آپ ریلیف دے دیں. نیپرا جو پابندی ہے کہ 7-7.5 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، رات کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. تو نیپرا کیوں
کیا مکمکا ہے, نیپرا کا کیا انٹرسٹ ہے یہ جو کے ای اور دیگر ڈسکوز کو انہوں نے جو ریلیف دی ہوئی ہے, جب وہ پابند ہے نیپرا کی, انہیں جب اپنے نرخوں کو بڑھانا گھٹانا ہوتا ہے تو نیپرا ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا بڑھانے کے لیے, تو پابند بھی تو کرے ان اداروں کو. تو یہ تو نیپرا کا سارا معاملہ. تو اسی لیے میں نے ابھی آپ کے سامنے ارشد وورا صاحب سے بھی کہا, میرے بھائیوں سے, امین بھائی اس پہ ہم توجہ دیں, ہم وہاں کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ نیپرا سے یہ سارے کام ہم کرائیں گے. اچھا, اس میں ایک ایسی ٹیکنالوجی بھی 1.5 ماہ میں جس کا ایکسپیریمنٹ شروع ہوگا وہ بھی آ رہی, چونکہ ہم نے ابھی ملاقاتیں کی ہیں, کہ جس میں DCRC جسے کہیں گے, ڈسکنیکٹ ریکنیکٹ, اور وہ یہ ہوگا کہ PMT کے لیول پر ڈسکنیکشن ہونا چاہیے, جو ہے وہ فیڈر کے اس پر, ایک فیڈر میں 20 یا 30 PMTs لگتی ہیں. تو اگر کچھ PMTs, زیادہ تر PMTs پر جو ہے وہ ادائیگیاں اچھی ہے بلوں کی, لیکن کچھ پہ نہیں ہے, تو وہ ایک فیڈر کو بند کر کے سارے PMTs جو ادائیگیاں کرنے والے, بل دینے والے, انہیں بھی جو ہے وہ ان کے اوپر بھی ظلم ڈھاتے ہیں. تو ان کے اوپر ظلم لینا چاہیے. لوڈ شیڈنگ PMT کی بنیاد پر ہو, یہ ہمارا مطالبہ ہے. لوڈ شیڈنگ PMT کی بنیاد پر ہو, 200 سے 300 یونٹ کے درمیان ڈفرینٹ سلیبس بننے چاہیے, اور اس کے بعد یہ جو DCRC کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ جلد از جلد متعارف ہونی چاہیے. اور یہاں DCRC کی ہے اسلام آباد میں, ورلڈ بینک کی مدد سے پنڈی اسلام آباد میں, وہاں کوئی 1 لاکھ سے زیادہ میٹر لگے. اسکاڈا, ایک اسکاڈا ٹیکنالوجی ہے کہ وہ سینٹر میں بیٹھ کے ریموٹ پہ ایک گھر کے وہیں آپ مانیٹر کریں گے, 1 لاکھ گھروں کو آپ بیٹھ کے مانیٹر کر لیں. نہ PMT کی ضرورت ہے, نہ فیڈر کی ضرورت ہے, جس نے بل دیا اس کا چلے گا میٹر, اس کی الیکٹریسٹی آئے گی اور وہیں سے آپ بیٹھ کے بند کر دیں. تو وہ ہر گھر کی بنیاد پر بند ہوگی, PMT کی بنیاد پر بھی نہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسکاڈا والا سسٹم عادل عسکری یہ کراچی میں بھی آنا چاہیے. ہم نے وہاں پر یہ ساری باتیں کی تھیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ادھر آخری بات, ایک سوال ادھر سے بھی لے لیں. وہ تو میں نے کہہ دیا نا کہ 200 ارب دے دیں آپ لوگوں کے گھروں کو, 200 ارب سے انرجی کو سپورٹ کریں, اور 200 ارب سے یہ چھوٹا مائکرو فائنینس, فیکٹری, انویسٹمنٹ, یہ انکم جنریشن, انکم سپورٹ نہیں, انکم جنریشن. تو ہم نے تو تینوں پلان دے دیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, خالد بھائی نے کہا کہ K4 کے لیے 40 ارب مل جائیں گے, آپ نے کہا 50 ارب مل جائیں گے. جو دے رہے ہیں, دیکھیں مانگے تو آپ تو پتہ نہیں کتنے مانگ لیں گے, لیکن جو بجٹ میں رکھا گیا ہے وہ صرف 10 ارب روپے رکھا گیا ہے. لاسٹ ٹائم بھی یہ مذاق ہوا تھا اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کرتے وقت کراچی والوں کا نام لے کے ہنس کے ایک مذاق اڑایا گیا تھا, اور جو اماؤنٹ آئی تھنک 12 ارب روپے کی بات تھی, اور جب وہ فائنل ہوا تو وہ 10 ارب پہ آ گیا تھا. تو یہ آپ لوگوں کے اتحادی ہوتے ہوئے بھی کراچی کا ایک چھوٹا سا مسئلہ حل نہیں ہوتا, اور ابھی بھی اگر 10 ارب دیں گے تو کیا گارنٹی کہ 2026 میں یہ مکمل ہوگا. اب تو K4 سے بات آگے کی جا چکی ہے. تو سب سے اہم مسئلہ جو ہے کراچی کا وہ پانی کا ہے, اور اگر آپ اتحادی ہوتے ہوئے چھوٹا سا مسئلہ حل نہیں کراتے تو پھر کیسے کام چلے گا. پھر 26ویں ترمیم پہ بہت سارے وعدے آپ لوگوں سے کیے گئے, جس ڈیولپمنٹ پروگرام کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا اس ترمیم کی حمایت میں آپ کو کچھ ملا, کچھ سپورٹ ہوا؟ کراچی میں, حیدرآباد میں کون سا ترقیاتی کام ہوا وہ بھی بتا دیں. دیکھیں میرے خیال میں ایک پریس کانفرنس میں اتنی ساری باتوں کا احاطہ نہیں ہو سکتا, لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بجٹ میں ایک فگر رکھا گیا, مجھے اور آپ کو خوش کرنے کے لیے 50 ارب رکھا گیا, لیکن یہ طے ہے کہ صرف 10 ارب ہی خرچ ہوں گے. اب اندر کی خبر یہ ہے کہ اگر رکھا 10 ارب جائے گا, یہ منصوبہ دسمبر 2026 میں مکمل ہوگا, اور 50 ارب روپے کی ضرورت پڑے تو 50 ارب روپے ملیں گے. یہ اندر کی خبر ہے. کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے K4 کے لیے 1 روپے کا مطالبہ نہیں کیا. جو صوبائی تجاویز اور مطالبہ کیا ہے نا حکومت سندھ کا, یہ کراچی والوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کی آپ وہ دیکھ لیں, میرے خیال میں 7-8 ارب روپے سے زیادہ نہیں مانگے, بلکہ مانگے ہی نہیں انہوں نے. یہ ہمیں PMLN نے بتایا, وزیر اعظم نے بتایا, کہ وہاں سے کوئی احسن اقبال نے بتایا تھا نا ابھی میٹنگ میں, کہ یہ ایک بہت کم پیسے انہوں نے مانگے, لیکن آپ نے 50 ارب مانگے, ہم آپ کو 50 ارب. تو اندر کی خبر یہ کہ 50 ارب ملیں گے انشاءاللہ. فاروق بھائی ایک منٹ K4 کا کرے جاؤ تو خالد بھائی دیکھیے K4 کا آپ نے جو سوال پوچھا, مطلب اس کو پورے ڈائنامک کے ساتھ چیک کریں. K4 کا منصوبہ پہلے 26 ارب روپے کا تھا. ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ آدھے پیسے صوبائی حکومت دے گی, آدھے پیسے وفاقی حکومت دے گی. آپ سب نے دیکھا کہ 13 ارب روپے خرچ, بلکہ 12.5 ارب روپے خرچ ہوا. وہ تمام کے تمام پیسے وفاقی حکومت کے خرچ ہوئے. سندھ حکومت نے 1 روپے بھی خرچ نہیں کیا. اس کے بعد MKM انوالو ہوتی ہے, MKM وفاق سے بات کرتی ہے, پچھلے حکومت کے ساتھ اسد عمر کو انوالو کرتی ہے, MKM کا ڈیلیگیشن بیٹھتا ہے. اس 26 ارب روپے کو جو K4 کا منصوبہ تھا اسے 126 ارب روپے پہ لے کے گئے. فیصلہ کیا ہے کہ صوبائی حکومت کوئی انوالو نہیں رہے گی, کیونکہ صوبائی حکومت نے معذرت کی اور مجرمانہ غفلت کی. اس کے بعد وفاقی حکومت نے 126 ارب روپے کا پروجیکٹ لیا. MKM کے کوشش و کاوشوں سے پاکستان کے
बेस्ट एजेंसी थी वापडा, उसके हैंड ओवर किया गया। वापडा तेज रफ्तारी के साथ काम कर रही है। आज तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ 73% जो जिसे कहते हैं कि जो K4 का मनसूबा मुकम्मल हो चुका है इंशाअल्लाह ताला। आपके इस सवाल का जवाब ये है कि सवाल हमसे बनता ही नहीं है, इसलिए कि सूबाई मसला है। इत्तेहादी क्या कर लेंगे जी? अगर सूबों को पैसे चला था इत्तेहादी कैसे दिला देंगे? ये तो भाई कमाल ही कर रहे हैं। इत्तेहादियों का काम थोड़ी है ये। सूबे की ज़रूरत है, वफाक की नहीं है। ये सूबे की जिम्मेदारी है, इसकी टैक्स सूबा लेता है। ये हमसे नहीं, वज़ीर आला से सवाल बनता है। खालिद भाई आपसे सवाल है कि अभी सिंध काबीना ने लास्ट जो कैबिनेट हुई है, और अली खुर्शीदी भाई बाद में इसको असम्बली पे शायद डिस्कस करें, कि सिंध हुकूमत ने 9 अरब रुपए मुख्तस किए हैं रावलपिंडी बलूचिस्तान और KP के कुछ इलाकों के लिए। वो 9 अरब रुपए उन इलाकों में खर्च होंगे जहां पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली जीते हैं जहां से। तो जब मीडिया पे खबरें चली कि 9 अरब रुपए वज़ीर आला कैसे मुख्तस कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये हमें विफाक ने 9 अरब रुपए दिए हैं हमारी कारकर्दगी को देखते हुए, जो हमने सैलाब के बाद काम किया है, तो उस कारकर्दगी को देखते हुए विफाक हमारे जरिए वहां पे काम करवा रहा है। तो एक तो ये कि विफाकी हुकूमत के आप इत्तेहादी हैं, क्या विफाक ने 9 अरब रुपए सिंध हुकूमत को दिए हैं कि वो दीगर सूबों में काम करवाए? नंबर 1 सवाल ये, क्योंकि आप लोगों का दावा ये कि कराची के लिए पैसे नहीं देते, तो वो कैसे दीगर सूबों में सिंध के पैसे से काम करा सकते हैं? दूसरी बात ये कि फारूक भाई ने कहा कि रावलपिंडी वालों को और फौजियों को हम कभी भी मायूस नहीं करेंगे, हमें आजमा के देखें। लेकिन कभी आप लोगों ने शिकवा नहीं किया कि वो आपको कितना मायूस करते हैं। कराची में कितने फेडरल इदारे ऐसे हैं जिनके सरबराह फौजी हैं और उन्होंने उन इदारों की कारकर्दगी सिफर है। कभी आपने पलट के नहीं देखा कि स्पार्को में डॉक्टर अब्दुल सलाम ने वो कायम किया था, उसके बाद से आज तक स्पार्को में हुआ क्या है? K4 पे हम सब विफाकी हुकूमत को और आपको सूबाई हुकूमत को और विफाकी हुकूमत को कहते हैं, लेकिन उसका जो चेयरमैन है एक रिटायर्ड फौजी है। आप उनसे क्यों नहीं पूछते? दीगर इदारे हैं, PIA तबाह हो गया सारा, ठीक है, कराची से एक बड़ी इनकम उसको मिलती थी, आप लोग पूछते ही नहीं है कि भाई इनका काम ही नहीं है, ये एक्सपर्ट ही नहीं इन काम के। तो आप ये जो आप कहते हैं ना कराची में बार बार तजर्बात ना करें, तो आप लोग ये क्यों मुतालबे नहीं करते कि कराची के और जो विफाक के दीगर इदारे हैं वहाँ बार बार तजर्बात ना करें, जो जिसका काम है उसको करने दें? ये रिटायर्ड फौजियों को लाके बिठाते हैं, इससे इदारे तबाह हो रहे हैं। देखें, एक सवाल हुआ था ना कि प्राइवेटाइजेशन में हमारा क्या रोल था KE और PTCL में। अगर उस वक्त ये ना हुए होते हैं, आज भी ये कोई आइडियल उसमें नहीं है। मैंने कहा कि उनके हालात मखदूश हैं KE के ख़ास तौर पे, और निपरा का उसमें बड़ा कसूर है। लेकिन अगर आप गौर करें, स्टील मिल उस वक्त प्राइवेटाइज हो जाती तो शायद आज चल रही होती। आज स्टील मिल बंद पड़ी हुई है, एक पैलेट भी और री रोलिंग भी नहीं हो रही है। और उसके नतीजे में हुआ क्या आपको पता है? गन्ने की मिलों में, शुगर मिलें जितनी भी हैं, उनमें उसी गन्ने का जो वो बगास होता है ना, उसका छिलका और जूते कपड़े, उससे एनर्जी प्लांट लगे हैं जो कि बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। और वो री रोलिंग भी, और जितना सरिया साइड से इधर उधर उससे बना के वो जो आपकी अम्ब्रेली वाले बंद हो गए, अम्ब्रेली मिल्स बंद हो गई, सारी फैक्ट्रियाँ तो आपकी मेन स्ट्रीम की बंद हो गई ना। ये हैं, आगा स्टील मिल बंद हो गई है, तो ये बंद हो गई। लेकिन जो चीज़ें इनफॉर्मल सेक्टर में चल रही वो चल रही है। तो ये तो कई चीज़ें बताने को, स्टील मिल बंद है, अम्ब्रेली बंद है, आगाज स्टील बंद है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में चीज़ें सब चल रही हैं बगैर ड्यूटी, कोई टैक्स नहीं। फिर कैप्टिव पावर प्लांट्स थे, वो भी हमारे ही बंद करने। बायोगैस पंजाब को मिल रही है, हमारे पास बायोगैस नहीं है। ये तो बहुत सारी बातें हैं ना। अगर इतना इंटरेस्ट है तो ये हम सब बैठ के एक इतना बड़ा कई वॉल्यूम का हम निकाल लें कि भाई हमारे साथ जो कराची में चाहे कोई ज़बान बोलने वाला, सिंधी, पंजाबी, बलोच, सराइकी, हज़ारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, कराची में जो भी रहेगा, जिसका डोमिसाइल कराची का है, उसने खुद जो है वो अपने मुस्तकबिल में रुकावटें खड़ी कर दी उसने। तो ये है ना। आप क्या कह रहे थे? किसके लिए? देखें, ये है ना कि कौवा चला हंस की चाल चलने और अपनी चाल से किया। अब ये यहाँ तो पानी, गटर, सफाई, बिजली हो नहीं रही, काम हो नहीं रहा। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक सेक्टर में ट्रांसपोर्ट कहाँ पर है बताएं? ये ग्रीन लाइन बन रही, दूसरी उनकी लाइन कहाँ पर है सूबे की? और वहाँ जगह वहाँ से खालिद भाई से सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ जी। सवाल का जवाब ये है कि कराची जहाँ से पल रहे हैं ना, उसके लिए एक पाई नहीं मांगी है ना, जो उसको हम देते हैं उसमें से कोई एक पाई दे रहा है। सारे सवालात उनसे बनते हैं कि इलेक्ट्रिक 2008 से पहले ऐसी चल रही थी कराची की। 2008 तक कराची
دنیا کے 10 ایمرجنگ سٹی میں تھا ترقی کرتا ہوا. 17 سال سے صوبائی حکومت ہے جو 18ویں ترمیم کے پاس 100% ساری چیزیں, 80% سوال ان سے ریلیٹ کرتے ہیں. ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور بعض میں وہ ساری چیزیں جو کہ صوبے کی تھی, وفاق سے, جو کہ صوبے کی ذمہ داری تھی, ٹرانسپورٹ وفاق کی نہیں ہے, ہم نے وفاق سے کروائی ہے گرین لین. یہ تو جو یہاں دیا ہوگا میں سمجھ گیا ہوں. میں اس کو بتا دوں. دیکھیے کاشف بھائی, آپ کا سوال ہے, میرا خیال ہے یہ قبل از وقت سوال ہے. 10 تاریخ کو PHDP ہمارے سامنے آ جائے گی ٹیبل پہ, ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ وفاقی حکومت سندھ حکومت کے کہنے پہ, کیونکہ میرے علم میں بھی آئی ہے کہ سندھ حکومت چاہتی ہے کہ NICBD جو ہے ایک پنجاب میں کھولا جائے. سندھ حکومت یہ بھی چاہتی ہے, سندھ حکومت یہ بھی چاہتی ہے کہ پشاور میں کنڈی صاحب جو ان کے گورنر ہیں ان کے علاقوں میں کروڑوں روپے کا ترقیاتی کام کرایا جائے. اور پنجاب کے جو MNAs ہیں ان کے علاقوں میں بھی سندھ حکومت چاہتی ہے کہ کروڑوں روپے کام کرایا جائے. مطلب آپ تعداد دیکھیں, ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ PIDCL جو پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے, لمیٹڈ بھی ہے, کمپنی ہے, اس سے کہتے ہیں کہ کراچی میں جو وفاق سے جو MKM پیسے لے کر آتے ہیں کہتے ہیں آپ خرچ نہیں کریں گے. اور یہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ سندھ حکومت چاہتی ہے کہ پنجاب میں اور KPK میں یہ گلیوں نالیوں بنانے کا کام کریں. تو تعداد نظر آتا ہے. یہ سوال میرا خیال ہے چیف منسٹر صاحب سے بنتا ہے, ان سے بھی پوچھا. پہلے بات تو یہ کیونکہ یہ بھی گمان ہے اور افواہ ہے اور ہم تک پہنچی, تو اس پہ ہمارا تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہے. آخری بات یہ کہ انگریزوں نے بھی اگر پاکستان میں اس خطے میں آ کر کچھ بنایا تو وہ بھی پنجاب کے بالائی علاقوں میں بنایا. مری, نتھیا گلی, یہ سارے ہل اسٹیشنز وہاں بنے. ان کی بھی نظر کم وقتوں کی دادو کے گورکھ ہل پہ نہیں گئی, تو اب کم از کم یہ دادو والے ہی کم از کم گورکھ ہل بنا دیں یار.